لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی مرتبات، یہ آیت پہ روزانہ گفتگو چل رہی ہے جس میں اللہ کا حکم ہے کہ ظالم جو ظلم کیا ہوا ہے، چاہے وہ ماضی میں کبھی بھی ظلم کیا ہو، اس کی اطاعت اور پیروی نہیں کرو، اور اگر ایسا تم نے کیا تو پھر تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. یعنی معنی یہ ہے کہ ظالم اللہ کو پسند نہیں، ظلم سے اللہ کو نفرت ہے، اسی لیے اس نے اس کے لیے عذاب بھی معین کیا ہے. اور یہ کھلا ہوا ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو بار بار خدا نے قرآن میں اس کی مخالفت کی اور اس پرچم کے خلاف آواز اٹھائی، اور اپنے نمائندہ جتنے بھی ہیں ان تمام نمائندوں سے اس کے خلاف آواز اٹھوائی. آپ دیکھ لو، کھلا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب بھیجا فرعون کے سامنے تو فرعون کے ساتھ بھی یہ لفظ لگائی کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى. تم فرعون کے پاس جاؤ، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، طغیان کرنے والا ہے. تو وہاں پر بھی طغا آیا، اسی سے طاغوت ہے، اولیاءہم الطاغوت، اور طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، اور طاغوت یعنی ظالم ترین لوگوں کو کہتے ہیں. جو ڈائنسٹیز اور حکومتیں ظلم کرتی تھیں وہ سب طاغوت کہلاتی. یہ طاغوت سے بچنا قرآن کا فیصلہ ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. ابھی پڑھا نا، آیت الکرسی کا یہ جز ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، کفر کرے. دیکھیے لفظ پر غور کیجئے،
لفظ جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، اس کے استعمالات کیا ہیں وہ دیکھنا ہے۔ اگر یہی لفظ اللہ کا انکار ہو جائے تو یہ کفر جو ہے برا ہے، لیکن یہی کفر اگر طاغوت کا انکار ہو جائے تو عین توحید ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لہذا طاغوت کا انکار کرنا اور اس سے کفر برتنا، یعنی اس کا انکار کرنا، کفر کے معنی انکار کے ہیں۔ جو شخص طاغوت کا انکار کرتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ یعنی جو طاغوت کے مقابلے میں ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہی صحیح راستے پہ ہے، وہی جو ہے اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہے۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان۔ لیکن جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان رکھ لو اور طاغوت سے بھی دوستی کر لو، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو کھلا ہوا ہے کہ وہ راہ خدا سے دور آئیں۔ ظاہر میں تو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن حقیقتاً خدا کے نزدیک یہ راہ خدا پہ نہیں ہے۔ لہذا یہ نہ سوچئے کہ دنیا بھی سیدھی کر لیں اور آخرت بھی بنا لیں۔ دنیا بنائی ہی آپ کے لیے ہے، مگر اس کا کہنا یہ ہے کہ دنیا جو میں نے بنائی ہے تو میرے بتائے ہوئے راستے سے دنیا کماؤ تو تمہارے لیے دنیا ہے، لیکن اگر تم میرے خلاف قدم اٹھا کے دنیا سے استفادہ کر رہے ہو تو پھر میرے نہیں ہو، دنیا کے ہو، دنیا دار ہو، تم اللہ والے نہیں ہو۔ پھر آواز نہ لگانا کہ نہیں میں اللہ والا بھی ہوں۔ اور ایسے لوگ اگر تمہاری صفوں میں کھڑے ہوں تو ان سے بچتے رہو۔ وہ تو آ کے سامنے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، آپ جو ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ اے رسول اللہ، ہم تو جانتے ہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن خدا کی اپنی خدا قسم کھا رہا ہے کہ میری قسم ہے میرے جان کی کہ یہ جھوٹے ہیں یہ کہنے میں بھی۔ یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں بالتحقیق یقیناً، لیکن ان کا یہ کہنا بھی جو ہے یہ کہنے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دل میں آپ نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ نے بہت شدید لہن اختیار کیا ایسے لوگوں جو طاغوت سے متمسک ہیں اور ظاہر میں خدا کے اوپر ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پیغمبر سے کہا ان کے لیے دلداری مت کیجئے، نحنو نعلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں، آپ اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں۔ تو محاورے میں ہے نا، جب ہم لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے کو تو یہ تھوڑی مقصد ہوتا ہے کہ آپ جاہل ہیں، کہتے ہیں میاں ہم جو جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو اللہ ویسے ہی کہہ رہا ہے جو ہم حقیقت ان کی جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی نے تو بنایا ہے ان کو، تو ان کی رگ رگ سے ہم واقف ہیں کہ کتنے یہ کمینے ہیں۔ یہ کمینگی واضح ہے ہمارے سامنے، لہذا ان کے اوپر اعتماد نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یخادعون اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، تو یہ دھوکہ نہیں دے پائیں گے۔ ما یخدعون اللہ، بلکہ لیکن یخدعون انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خدا کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جاؤ گے کہاں، تمہارے سر کی چوٹی تو میرے ہی ہاتھ میں ہے۔
میں ہی کھینچنے والا ہوں، میں ہی کھینچ کے لانے والا ہوں، بھاگ کے جاؤ گے کدھر؟ کس طرف تم جاؤ گے؟ کس جگہ، کون سے چھید میں گھس جاؤ گے؟ سورہ رحمان میں آیا کون سے چھید میں گھس جاؤ گے کہ ہم نہیں پا پائیں گے تمہیں؟ گھوم کے تو تم ہمارے ہی پاس آؤ گے سارے کے سارے۔ لہذا میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اگر قدم اٹھاؤ تب تو میرے ہو، اور اگر میرے خلاف میں تم کھڑے ہو گئے اور یا کہ ظاہر میں تم نے ظاہر کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں تم ہمارے دشمنوں کا ساتھ دینے لگے، تو یاد رکھو کہ پھر تم ہمارے نہیں ہو، تمہارے اولیاء طاغوت ہیں، اور جو ہمارے ہیں وَمَنْ يَغْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہ طاغوت کو انکار کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے بھی نہیں ہیں، اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، اس کی طرف منہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور ہم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایسوں کا اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ہی لوگوں کا تو اللہ ولی ہے، یہی مومنوں کا تو اللہ ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کے نور تک لے جاتا ہے۔ تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ ولی کی صفت ہی یہ ہے کہ جو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جائے وہی ولی ہے۔ اب جتنے ولی ہیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ گمراہی سے دوسروں کو نکال کے لے جانا تو بہت دور کی ہے، اپنی گمراہی میں تو نہیں مبتلا ہے۔ تو ایسا ڈھونڈو کہ جو گمراہی سے نکال کے ظلمات سے نور تک لے جائے۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، اہل سنت کی معروف ترین کتاب ہے، کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اگر میرے بات کوئی مشکل آئے تو فَلْزِمُوا عَلِيًّا، تو تم سب علی کے پاس جانا۔ کیوں؟ انہو، اس لیے کہ یہ علی ایسے ہیں کہ تم کو کبھی ہدایت سے ہٹائیں گے نہیں، ہمیشہ ہدایت ہی کی طرف ظلمات سے نکال کے لے جانے والے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ بھی ولی ہی جیسے ہیں، اگر ولی نہ ہوتے تو خدا بھی نہ کہتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بے شک پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ عجیب و غریب ہے، انہوں نے کہہ دیا تو یہ جملہ کہتے چلا جاؤں، فضیلت کا جملہ بھی ہے، حقیقت کا جملہ بھی ہے، اور کان کھول کے دل کھول کے سمجھیے۔ قرآن بتا رہے ہیں قرآن کے مانند ہے، قرآن کی یہ عظمت نہیں ہے کہ قرآن کو اگر آپ تسبیح لے کے کہیں قرآن 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 تو کوئی حدیث دکھائیے کہ اس پہ ثواب ملے گا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں، کوئی ایسی آیت نہیں کہ اگر آپ قرآن 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 کرتے جائیں تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے، لیکن اگر آپ تسبیح لے کے علی 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 کرتے چلے جائیں تو ثواب خدا کی طرف سے مرتب ہونے والا ہے۔ اور یہ نام خالی علی ابن ابی طالب کا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے۔ علی وہ خود ہے علی الاعلیٰ، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب وہ جانے کیا کیا ہے، کیوں کیا ایسا؟ وہ تو محمود تھا تو اپنے ہی نام میں سے مشتق کر کے محمد بنا دیا۔ اب توجہ کیجئے، محمود میں محمد بنانے میں الٹ پھیر کرنا پڑا نا۔ اب محمود میم ہے میم دال، اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر تھوڑا سا تغیر لانا پڑا تو مشتق ہو گیا، اسی لیے کہا اپنے نام سے مشتق کر کے محمود سے محمد بنا دیا۔ اب علی کی جب باری آئی تو خود علی الاعلیٰ، یا اللہ اب یہاں پر بھی کچھ تغیر دے دے، کہا تیرے باپ کا اجارہ میں جسے چاہوں اپنا نام دے سکتا ہوں،
ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو علی کو اپنا ہی نام دے دیا. خدا جانے فلسفہ کیا ہے. پانچوں کے نام پنجتن کے نام کے لیے تمام کتابوں میں اہل سنت شیعہ سب کے ہاں ہے کہ جو ہے وہ پنجتن کا نام اللہ نے دیا ہے. فاطر السماوات والارض، ہم فاطر ہیں، تمام زمین و آسمان کے خلق کرنے والے. تو اسی لیے فاطمہ رکھا، یا فاطر السماوات والارض، وہاں سے مشتق کیا اور فاطمہ کہہ دیا. البتہ ایک حدیث پیغمبر کی ہے کہ انی فاطمہ، میں وہ ہوں. فاطمہ کے معنی ہے جدا کرنے کے، کسی چیز سے کسی چیز کو جدا رکھنا، دور رکھنا، یہ فاطمہ ہے. تو فرمایا پیغمبر نے کہ اللہ جل جلالہ یہ فرماتا ہے کہ انی فاطمہ، میں وہ ہوں جو جدا رکھتا ہوں المحبین، ان کو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، عن النار، دوزخ سے انہیں میں جدا رکھتا. توجہ کر رہے ہیں آپ. انی فاطمہ، میں جدا رکھنے والا ہوں اپنے چاہنے والے بندوں کو دوزخ سے. اور ایسا ہی نام حضرت زہرا کو دے دیا. اسی لیے سمّیا فاطمہ، تو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ کو فاطمہ کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ فاطمہ اپنے محبین کو دوزخ سے جدا رکھنے والی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیے یہاں پر بھرپور طریقے سے حمایت ہے اس بات کی کہ اپنے چاہنے والوں کو اللہ جو ہے وہ جدا رکھے گا. تو اللہ جو ہے خود اس بات کا قائل ہے کہ محبت ہی اصل دین ہے چاہنے والے کو. اور اسی لیے قرآن میں آیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. تو معلوم ہوا اللہ سے محبت ہی اصل دین ہے. اور اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ پہ آیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حقیقت میں جو واقعی مومن ہیں وہی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. یہ دیکھیے اللہ کا حسن ظن، جبکہ دل کی باتیں جانتا ہے مگر اشارہ حقیقت کی طرف ہے کہ حقیقی مومن ہی خدا سے محبت کرتا ہے. دلیل دیتا ہوں میں آپ کو اس کی قرآن میں. حقیقی مومن جیسے ہی خدا، مومن کہتے ہی اس کو ہے جو خدا سے محبت رکھتا ہے، اور وہی حقیقی مومن ہے جو اللہ سے محبت رکھتا ہے. آپ دیکھیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 200-400 سال سے محبت رکھ رہا ہو تب جا کر کے کچھ بنے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں آیا اور ایک سیکنڈ میں چلا گیا، اور ایک سیکنڈ میں محبت آئی، مومن بن گیا. اب یہ کہ جب مومن ہو جائے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ والذین آمنوا ثم استقاموا، جو ایمان لے آئے ہیں وہ کسی کے بہکاوے میں بہکے نہیں، اس کے بعد ان کے پاس استقامت ہو جائے، مضبوطی سے اڑے رہیں، نہیں کہ ایک منٹ میں ادھر سے ادھر. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں، دیکھیے جیسے ہی یہ جادوگر آئے فرعون کے سامنے موسیٰ کے مقابلے میں، اور انہوں نے اپنے جادوگری کی. جادوگر جو ہے، جو جادوگری کرتا ہے وہ حقیقت نہیں بدل سکتا. اگر یہ بوتل آئے تو یہ بوتل ہی رہے گی. فقط آنکھوں پہ ہپناٹزم کرتا ہے، آنکھوں پہ سحر کرتا ہے، اور وہ چیز دکھائی دینے لگتی ہے جو وہ بناتا ہے، لیکن حقیقت ویسے ہی رہتی ہے. اس کو صرف جادوگر ہی جانتا ہے. آپ کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو دکھائی دے گا کہ تو دوسری چیز ہے، لیکن ٹرک ہے، اس کے طریقے ہیں. تو جادوگر جو ہے حقیقت نہیں بدل سکتا، ایسے جادوگر جانتا ہے
کہ یہ چیز ہے وہ ہے، حقیقت تو نہیں بدلے گی. تو انہوں نے رسیوں لا کر کے پھینکا رسیوں کو، اور ان رسیوں کے اوپر آپ کے آنکھوں پر کام کیا، آپ کو دکھائی دیا یہ سانپ ہیں. تھی رسیاں. تو قرآن نے کہا کہ یہ رسیاں پھینکے وَيُخَيَّلُ، اور خیال بنایا ایسا کہ یہ سانپ ہے. جنہوں نے صاحب دیکھیے. اب موسیٰ کو حکم ہوا تم بھی اپنا ڈنڈا پھینک دو. تو موسیٰ نے جیسے ہی عصا پھینکا واقعی وہ اژدہا ہو گئے. تو ڈنڈا جو ہے لکڑی کا تھا، لیکن واقعی جب اژدہا ہو گیا تو حقیقت بدل گئی. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ حقیقت بدل گئی. حقیقت جو ہے لکڑی تھی، لیکن اژدہا بن گیا. اب یہ جانور بن گیا واقعی. اور اس نے کیا کیا تھا؟ جادوگر نے جادو کیا تھا. تو اب وہ جادو جو کیا تھا وہ جادو حقیقت نہیں بدلی تھی رسی ویسے ہی. تو اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ حقیقت بدل گئی. اور اس کے بعد پھر جب حقیقت بدل گئی تو سارے جادوگروں کے حساب سے اب بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. تو جو یہ اژدہا بنا یہ سارے سانپوں کو کھا لیا، جو سانپ بنے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. اور اس کے بعد جب موسیٰ نے، بہت سی باتیں ہیں اس میں جو علمی ہیں، اکثر بیان کرتا ہوں میں. موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اٹھا لو. تب موسیٰ ڈرے. ان کا کیسے اٹھا لیں اس کو، کہیں یہ ہم ہی کاٹ لے. اژدہا ہے اور قرآن نے اسے نقل کیا ہے. حدیث نہیں ہے یہ کہ حدیث ہو تو آپ سوچیں بڑا گڑبڑ ہے معاملہ. قرآن کہہ رہا ہے خافا موسیٰ خیفتن فاوجس فی نفسہ خیفہ. ان کے نفس میں خوف پیدا ہو گیا. اب عالم اسلام گھبرایا ہوا ہے کہ اس کا کیا معنی نکالیں. بتاؤں کیسے؟ پھنسو گے ابھی. موسیٰ نبی ہیں، نبی اولو العزم ہیں، تو نبی ولی ہوتا ہے. اب قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. حزن کے معنی رونا. تو اگر کوئی روئے تو سمجھئے یہ ولی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی جو ہے اس کے اوپر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا ہے. موسیٰ ولی ہیں. اور اس بعد قرآن ہی کہہ رہا ہے خافا موسیٰ خیفتن. موسیٰ خوف کھا گئے. تب یہ خوف تو کھا گئے نا. اس بعد اللہ نے کہا کہ پکڑ لو انک انت الاعلی، تم ہی جو ہے کامیاب ہونے والے ہو. دلداری کی اللہ نے. تو پھر موسیٰ نے پکڑ لیا. اب اس کو بتانے عالم اسلام کے علماء بیان کرتے ہیں کیسے پکڑا موسیٰ. ان کا ہاتھ میں پٹی باندھی، یہ کیا وہ کیا. تو بندھوار ہیں. ارے اگر یہ سب کیا تو پھر بھی خوف تو ہے نا. تو ولایت کدھر گئی؟ نبی اعظم، ولی متکلم، اور اس کے باوجود خوف. مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا. پورے عالم اسلام کو اس کا جواب نہیں ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں سید رضی نے جمع کیا ان کے کلام کو. تو وہاں پر ہے کہ مولا سے پوچھا کسی نے یہ کیا تھا. موسیٰ کو خوف تھا. آپ نے کہا خوف جان سے نہیں تھا. جان سے اگر خوف ہو تو ولی کو خوف نہیں آتا. جان سے نہیں ڈرتا. اسی لیے تو میدان جنگ میں کبھی علی نے ذرا پہنی ہی نہیں. اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ ایسے ہی ایک منحنی سا کرتا پہن کے آ گئے، اور نے کہا کیا یہ ذرا بچا لے گی کیا؟ موت سے نہیں ڈرتا ابو طالب کا بیٹا. موت اس پر گرے یا وہ موت پہ گرے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوف نہیں کھاتا موت سے. موت سے کیا ڈرنا ہے؟ اور آپ کو قرآنی شاہد دیتا ہوں. سورہ جمعہ میں ہے اللہ نے کہا ہے کہ
یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء خدا میں سے ہیں. تو اللہ نے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، فتمنوا الموت، تو موت کی تم جو ہے وہ تمنا کرو. یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے یہودیو اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی خاص ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اس کا مطلب یہ ہو گیا ولی برحق موت سے نہیں ڈرتا. تو مولا نے فرمایا موسیٰ موت سے نہیں ڈر رہے ہیں کہ سانپ پکڑ لیں گے، جو اژدہا بن گیا ہے ان کا ڈنڈا، اور پھر جائیں گے لینے تو کاٹ لے گا یا کھا لے گا ان کو، اس سے نہیں ڈر رہے ہیں. تو پھر کس بات سے؟ خوف تو آیا نا قرآن میں. تو پھر کہا یہی تو سمجھنا ہے کہ اللہ کس معنی میں خوف کہہ رہا ہے. تو وہ کون سا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ڈر رہے ہیں اس سے کہ ابھی یہ جادوگر جو تھے انہوں نے جادو دکھایا اور میں نے بھی ڈنڈا پھینکا تو وہ اصلی میں اژدہا بن گیا، میں نے تو جادو نہیں دکھایا، لیکن ابھی جب میں اٹھاؤں گا تو پھر یہ ڈنڈا ہو جائے گا. تو کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں بھی جادوگر ہوں. توجہ کرو، اگر لوگ یہ سمجھے کہ میں بھی جادوگر ہوں تو خوف اس کا آیا کہ دین پھر کدھر جائے گا. میں تو نبی ہوں، میں دین لے کے آیا ہوں. تو جب خوف اس کا ہو جائے کہ دین بدنام ہو جائے گا تو نبی ڈرتا ہے، جان سے نہیں ڈرتا. اس طرح سنو گے تو میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا. صلوات پڑھو محمد والے محمد. ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب یہ تقدیر کی بات ہے، تقدیر اپنے سے بنائی ہم نے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو برداشت کرنا ہے. چلیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نبی جبھی کبھی بھی خوف جان سے نہیں کرتا ہے، اس سے کر رہا ہے کہ اگر یہ سمجھے مجھے تو دین بدنام ہوگا. تو دین کی بدنامی سے خوف ہے، دین کی خرابی سے خوف ہے. تو اللہ کا حکم آیا کہ اٹھا لو، انک انت الاعلی، تم ہی کامیاب رہو گے. تم ڈر کیوں رہے ہو؟ دین تو میرا ہے نا، میں بچانے والا ہوں، تم کامیاب رہو گے. یاد رہے کہ میں کیا بتانے جا رہا تھا، وہ چیز یاد رہے. اب یہاں پہ ایک بات آ گئی ہے تو اتنا کہتا چلوں کہ نبی کبھی اپنی جان سے نہیں ڈرتا، اس بات سے ڈرتا ہے کہ دین خراب نہ ہو، دین بدنام نہ ہو. تو اب دیکھیے یہاں کیا ہے، اللہ کو حکم، اللہ کی طرف سے حکم ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر اسے پہنچا دیجئے جو آپ کو دیا ہے میں نے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، کوئی رسالت کی تبلیغ نہیں کی. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اب لوگ کہتے ہیں رسول اللہ ڈر گئے، اس وقت رسول اللہ ڈر گئے. رسول اللہ اپنی موت سے نہیں ڈر گئے کہ یہ لوگ مار ڈالیں گے جو چیز میں بھیج رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ اس سے ڈر گئے کہ میں جب کہوں گا اور اٹھا کے کہوں گا من کنتو مولا، تو اس میں بہت سے نہیں ماننے والے ہیں. جب نہیں مانیں گے تو دین کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ انہی سے منوا کے دکھائے گا. اسی لیے بڑے بڑے تک نے کہا کہ آپ مولا ہو گئے ہمارے بھی ان کے بھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. چاروں طرف سے علی علی کی آواز آئے، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. کوئی نہیں ہے، ایک بھی مسلمان نہیں تھا جو یہ کہتا کہ میں نہیں مانتا. سب نے کہا کہ مولا ہو گئے، مولا ہو گئے. فقط ایک نکلا،
پوری تاریخ ڈھونڈ لیجئے. غدیر میں جب مولا علی کو حج آخر میں پیغمبر نے جب حج آخر تمام ہو گیا اور واپس ہونے لگے، مدینہ کی طرف آنے لگے، تو پھر جوحفے کی طرف سے آنا ہے. مکے سے تھوڑی دور پر جانے کے بعد ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے غدیر خوم. وہاں ایک تالاب تھا، جگہ کا نام ہے خوم، تالاب کو کہتے ہیں غدیر. تو غدیر خوم وہاں پر رک گئے. کچھ آگے چلے گئے تھے، کہا پلٹ آؤ. کچھ پیچھے رہ گئے تھے، کہا جلدی آؤ. تو جب سب جمع ہو گئے مسلمان تو آپ نے پھر ممبر بنوایا. وہاں ممبر نہیں تھا تو آپ نے کہا بھائی ممبر تیار کرو. کہا یا رسول اللہ یہاں کہاں لکڑی اور یہاں کہاں ہم چھیلیں اور کاٹیں اور بنائیں اور ممبر تیار کریں. تو حضرت نے کہا یہ شتر کے پالان کو رکھ کے ممبر جیسا اونچا کرو. تو سارے اونٹ کے پالان کو رکھ کر کے ممبر جیسے اونچا کیا گیا. نبی اس پر گئے اور آپ نے لمبی چوڑی تقریر کی. اس کا نام ہے خطبہ غدیر. ایک بے وقوف کہہ رہا تھا، سنیے گا جملے کو، خطبہ غدیر میں سب کچھ بیان ہوا، کوئی چیز چھوڑا نہیں پیغمبر نے. پورا دین بیان کیا، میں یہ لایا، میں یہ لایا، میں یہ کیا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فلانا ہے. اور آخر میں آپ نے پوچھا کہ کیا میں تم پر سب سے زیادہ اولا ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو اس نے پیغمبر نے سوال کیا تو تمام مومنین نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر حق زیادہ رکھتے ہیں تصرف کرنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. قرآن نے کہا نبی جو ہے تمام مومنین سے زیادہ ان کے نفسوں پر حق رکھتا ہے تصرف کرنے کا. تو نبی نے پوچھا کہ میں اولا ہوں کہ نہیں ہوں؟ بات سمجھیے کیا ہو رہا ہے. غدیر کو لوگ چلا کے کہتے تھے مولا علی کی، مولا علی. کہہ رہے مولا علی کی کیا، خود رسول اللہ اپنی نبوت کا بھی تو اقرار لے رہے ہیں. تو غدیر میں اقرار ہی تو لے رہے ہیں کہ بھیا اتنا بڑا حج کر لیا، مجھے رسول مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو؟ اگر مان رہے ہو تو پھر اب آگے تو پھر فرمایا کہ من کنتو مولا، میں جس پر اولا ہوں یعنی اس کا مولا ہوں. تو من کنتو مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اب اس کے بعد آپ نے ان کو اٹھا کے ہاتھوں پہ کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، یہ علی مولا ہیں. اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو. درست ہو گیا. اب وہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے غدیر میں تو سب چیز کو خطبے میں بیان کیا. یہ پتہ نہیں زیادہ لوگ جب غدیر ذکر کرتے ہیں تو وہی من کنتو مولا، من کنتو مولا پڑھتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ نماز واجب ہوئی، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. ارے بے وقوف، اس خطبے کی روح جو ہے وہ من کنتو مولا ہے. اصل تو پیغمبر کو یہی کہلانا تھا نا. نماز روزہ جو 63 سال میں کرواتے چلے آ رہے ہیں اور بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ تو دہرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دیا، یہ دیا، یہ کیا، یہ واجب، یہ واجب، یہ واجب. اب آخری واجب اگر یہ نہ کیا تو نہ نماز کیا، نہ روزہ کیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دیا، نہ کچھ بھی کیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو بات ایمان کی ہو رہی تھی یہ بیچ میں، اتنا آپ کے لیے. باقی اس میں اور جو باتیں ہیں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں ساری میلی اسی پہ ہوگی پھر. تو اب بات ایمان کی ہو رہی ہے کہ جیسے ہی موسیٰ اٹھانے چلے تو خوف موسیٰ کو نہیں تھا اس بات کا کہ مر جائیں گے، یہ اژدہا کاٹ لے گا. خوف اس کا تھا کہ اگر یہ مجھے بھی جادوگر سمجھے تو اصلی ہدف تو نبوت بیان کرنے آئے تھے، تو ہم انہی کے جیسے رہ جائیں گے. اللہ نے جواب میں کہا اٹھا لو، تم ہی کامیاب ہونے والے ہو. جیسے ہی موسیٰ نے اٹھایا ویسے ہی عصا بن گیا، ڈنڈا پھر ہو گیا. جب ڈنڈا ہو گیا تو جتنے جادوگر تھے تمام مجمع پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جانتے تھے کہ جادو ہم نے کیا تھا،
یہ جادوگر نہیں ہے، یہ حقیقی ہے۔ حقیقت بدلی، ساری رسیاں بھی کھا گیا اور اس کے بعد پھر یہ ڈنڈے میں آ گیا۔ تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ادھر سے ہوں، یقیناً وہی ہے۔ توجہ کرو میری بات پر۔ اب سارے جادوگر جو ہیں سجدے میں چلے گئے اور ایک لفظ کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے اور اس پر بھی مزہ لے لیجئے۔ کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ ارے بابا یہ بھی کہہ سکتے تھے آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، یہ بے رب ہارون و موسیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کریے آپ، یہ قرآن ہے، لطافت قرآن کا اندازہ کیجئے۔ کہا کہ ہم رب ہارون و موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اگر ایسے کہتے کہ ہم رب پر ایمان لے آئے تو رب بنے بیٹھے ہیں فرعون صاحب بھی، تو کچھ لوگ کہتے کہ گھوم کے اسی پہ ایمان لے آیا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو معین کر دیا کہ نہیں، موسیٰ اور ہارون کے۔ اور ایک وجہ اور ہے، یہ بھی پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے کہ جس کے ذریعے سے خدا کو پہچانو، توجہ کریں آپ، اس کو کبھی بھلاؤ نہیں، ساتھ میں اس کا واسطہ ضرور رکھو۔ ارے موسیٰ کے جہاں آنے والے جادوگر جب ایمان لے آئے تو وہ بھی واسطہ ہارون و موسیٰ سے ایمان لے آئے۔ تو قرآن واسطہ پڑھا رہا ہے تمہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب دیکھیے آپ یہاں پہ ہے، ایمان لے آئے، ایمان آیا اور جا بھی سکتا ہے، لیکن آیات ثم استقاموا، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ اور سجدے میں گر گئے، اللہ کے ہاں یہ مومن ہو گئے۔ ویسے ہی ادھر سے فرعون نے کہا تم بغیر ہمارے اجازت ایمان لائے ہو، تمہارا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر اور بایاں ہاتھ اور داہنا ہاتھ پیر اس طرح ملا کے کاٹ دیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا جو چاہے کر، اب تو ہم ایمان لے آئے ہیں اسی کے ہیں۔ توجہ ہوئی یا نہیں؟ اب یہاں پہ ظلم فرعون کے مقابلے میں یہ نئے ایمان لانے والے ایسے کھڑے ہوئے، کہا جان چلی جائے مگر خدا کے ایمان تو نہیں ہٹنے والے ہیں۔ تو ایمان کی طاقت اتنی زیادہ مضبوط و محکم ہو کہ اللہ کا ہو کے رہے ظالم کے خلاف، ذرہ برابر ظالم سے خوف نہ کھائے۔ ایسے ہی تھے اصحاب کہف، جب سامنے کھڑے ہوئے تو ان کہا بس خدا ہی کو مانتے ہیں، تو یہ تو نہیں مانتے۔ ان کہا ہم تو مروا دیں گے تم کو، ہم کہا مروا دو، لیکن مانیں گے تو خدائی کو ہی۔ تو اصل ایمان ہے اگر دل میں آپ کے، اور یہ ایمان کفر طاغوت کے ساتھ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ میری بات پر؟ ابھی یہ جو جادوگر تھے کیا کیا انہوں نے؟ ایمان آیا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، فرعون طاغوت ہے، طاغوت کا انکار کیا، خدا کا اقرار کیا۔ جیسے یہ کیا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ مضبوطی سے رسی پکڑ لی، اللہ نے کامیاب و کامران کر دیا۔ اب کٹتا رہے فرعون، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر کٹے بھی تب بھی ایمان خدا پہ ہے۔ ایک بات آئی ہے تو اگر دل تھام کے سن لو۔ دیکھیے صاحبان ایمان جو ہیں جب جس چیز پر ایمان لے آتے ہیں پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں کٹنے اٹھنے سے، کچھ بھی کٹے، کہیں بھی کٹے۔ جیسے ان کے فرعون نے ہاتھ بھی کاٹ دیے، پیر بھی کاٹ دیے، اس کے بعد بھی وہ اللہ ہی پر ایمان رکھتے تھے۔ ویسے ہی میثم تمار علی کی ولایت پر ایمان رکھے تو ڈرے نہیں، زبان تک کاٹ دی مگر علی علی کرتے رہے، چھوڑا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نشانی خدا کو دیکھنے کے بعد یہ آیت تھی، موسیٰ کا
ڈنڈے کا پھینکنا اور اس کا سانپ بننا یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی، اس کو آیت خدا کہتے ہیں۔ تو یہ آیت جیسے ہی دیکھی ایمان لے آئے۔ اب اسی آیت پر ایمان ہے، تکذیب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہوگا جس کے سامنے اللہ کی آیت آئے اور اسے جھٹلا دے۔ اگر آیت خدا کو جھٹلایا تو سب سے بڑا ظالم۔ توجہ کریے، آپ ابھی بتایا نا آپ کو آیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ آیت ہے، معجزات آیت ہیں، شخص آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم سلام اللہ علیہ قرآن میں موجود۔ آپ جا کے پڑھ لیجئے، ڈھونڈ لیجئے، وہاں پر اللہ نے کہا میں نے ان کو اپنی آیت بنایا ہے۔ تو ہمارے پاس شخص بھی آیت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو جو بھی آیت خدا کا تکذیب کرے، انکار کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ چاہے وہ آیت قرآنی ہو اس کا انکار کرے، اور چاہے وہ شخص سے آیت ہو اس کا انکار کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ کربلا میں کوئی اور چیز کا نہیں ہے، آیت الہی کے تکذیب کا مسئلہ ہے، اس لیے آئے، ورنہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن آیات اللہ کی سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کے اوپر یہ نازل ہوئی آیت بلغ ما انزل الیک من ربک، اب جو ہے پہنچا دیجئے۔ تو اب جو پہنچایا، اللہ نے کہا یہ آخری ہے، اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت یعنی پیغام خدا جو کچھ بھی اب تک بھیجا ہے نہیں انجام دیا۔ درست ہو گیا؟ معلوم ہوا یہ آخری چیز ہے، کوئی ایسی آخری چیز ہے کہ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب آخری ہے، یہ پہنچ گیا تو گویا دین تمام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ آخری چیز ہے، یہ مل گیا تو دین تمام۔ تو جیسے ہی نبی نے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہی ہم نے دین تمام کر دیا، کامل بنا دیا۔ کیوں؟ الیوم بتا رہا ہے کہ جو آخری پیغام تھا، یہ الیوم کہہ رہا ہے کہ یہی آخری تھا جس پر آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر ہم نے نعمت تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب یہ بیجا ہوگا کہ یہ 2 جملوں کو نہ پڑھوں اور آپ کو نہ بتاؤں۔ 3 لفظیں استعمال فرمائے، من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک۔ دوسرا سنٹنس اللہم والے من والا، بارے رہا جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اللہم عادے من عادا، اور جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ تمام اہل سنت اور شیعہ سب کی کتابوں میں 1 2 نہیں 1000 حدیث۔ الحمدللہ علامہ میر حامد حسین علی اللہ مقامہ، ہندوستان کے بہت بڑے عالم، جو بہت بڑا سر ہندوستان کا اونچا کرنے والے، ایران عراق 250 سال سے سارے ان کے جو ہیں وہ متمنی، انہی کے احسان مند ہیں۔ انہوں نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ ساری غدیر کے جتنی بھی روایتیں اہل سنت سے شیعوں سے سب ایک جگہ جمع کی۔ 1000 سے زائد راوی ہیں
اگر کسی کو اس پر یقین نہ آئے گا تو اسلام کی کسی چیز پر یقین نہیں آ سکتا. اور ایسی غدیر کی کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، خالی یہ ایک حصہ ہے حدیث غدیر. ویسے تو انہوں نے 12 حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، 8 حدیثوں پہ کام کیا، جس کی 144 جلد ہے. کتاب جو ہے 144 جلد ہے. خالی غدیر پر جو ہے وہ 40 جلد ہے. تو صرف غدیر کی حدیث. خیر بیچ میں بات تھی، اتنی آ جانا چاہیے تاکہ معلومات بھی ہو جائیں. علی کی محبت بہت کچھ ہے. ابھی ایک بچہ آیا تھا نا مصافحہ کرنے، ایک بچہ کیا روز دیکھ رہا ہوں اور ہمیشہ ہی دیکھتا ہوں اور روز سوچتا ہوں کہ بولوں گا مگر نہیں بولتا. کبھی سوچ لیتا ہوں کہ مناسب ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، مگر آج دل چاہ گیا کہ بول دوں. ہمارے بڑے بھی جو ہیں یہ حرکتیں کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں بیٹھے. دیکھیے مجبوری اگر کچھ ہے تو ہے، آداب سیکھیے. بغیر آداب کے ادب بھی کوئی چیز ہے. فرش عزا پر معصومین تشریف لاتے ہیں، اور اگر بدتمیزی کریں گے تو کیوں آئیں گے وہ؟ یہی سے پتہ چل جائے گا. تو اب وہ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، تو کیسے بیٹھنا چاہیے؟ پہلے وہ تہذیب سیکھیے. اب جب بڑے یہ کریں گے تو بچے خود ہی کریں گے. تو بڑوں کو چاہیے کہ تہذیب سیکھیں، اور بڑوں کو بھی چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں بڑوں کو بھی، کہ وہ جو ہیں مصافحہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں تو شیک ہینڈ مارتے ہیں، اور بڑی زور سے بھی مارتے ہیں. طاقت آزماتے ہیں مولوی صاحب کی کتنی طاقت ہے، دیکھ لیں بازو میں ہے بھی کہ نہیں ہے. تو شیک ہینڈ وغیرہ باہر کر لیا کریں، لیکن اصل میں مصافحہ ہے، اور مصافحہ میں دونوں ہاتھ لگانا پڑتا ہے. تو جب آپ نہیں کریں گے تو بچے سیکھیں گے نہیں بیچارے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے. اب پیغمبر فرماتے ہیں، یہ حدیث پیغمبر کی ہے کہ من صافح بالمومن، من صافح بالمومن، جو مومن سے مصافحہ کرے. ایک حدیث. دوسری حدیث، من صافح، جو مصافحہ کرے بمحب علی، جو علی کے محب سے مصافحہ کرے، غفر اللہ لہ ذنبہ، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو یہ مصافحہ کا رواج جو دیا علماء نے، یہ یوں ہی نہیں ہے، بے منطق نہیں ہے، بے حکمت نہیں ہے. مصافحہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہوں. تو یہ گناہ معاف ہونے کا ذریعہ ہے. اور مصافحہ کے معنی ہے صفحہ یا صفحہ، یعنی اس طرح ہی ملانا. تو اسی لیے ایسے مصافحہ کرتے ہیں، نہ یہ کہ شیک ہینڈ. تو یاد رکھیے، تہذیب سیکھیے، اور یہ اسلامی آداب جو ہیں کچھ نہ کچھ اس کے اندر حکمت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے. اس کی طرف سے ترحم ہے، رحمت ہے، ثواب ہے. تو ثواب کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ عذاب سے بچ جائیں، گناہ مٹ جائے، ختم ہو جائے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، آداب کے تحت ہے. آداب یہی ہیں کہ جو بھی ہے نبی کا فرمان تو بجا لائیں، اللہ کا فرمان تو اسے انجام دیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، تب یہ آیت آخری ہے. الیوم اکملت لکم، معنی آخری چیز تھی جس میں اللہ نے دین کو تمام کر دیا. اب اس کے بعد نبی نے کہا کہ اللہم والے من والا و آدے من آدھا. تو 3 فقرے اللہ رسول نے فرمایا، من کن تو مولا، والے من والا، آدے من آدھا. اور 3 ہی فقرے قرآن نے کہے. جیسے ہی فرمایا من کن تو مولا
فہذا علی مولا کا الیوم اکملت لکم دینکم. اور جب کہا اللہم والے من والا تو قرآن نے کہا اتممت علیکم نعمتی. یعنی جو علی کی ولایت اختیار کرے، جو علی سے ولایت اور محبت اختیار کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، تو اللہ نے کہا میں نے نعمت تمام کر دی. تو علی کی ولایت پر نعمت تمام ہو گئی. اور اس کے بعد کہا کہ عادے من عادا، جو ان سے دشمنی کرے تو بھی دشمنی کر. تو نبی نے کہا اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام. میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو اب یہ آیت کو ٹھکرائے، تکذیب کرے، جھٹلائے تو کیا ہے؟ فمن اظلم، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ یہ قرآن کی آیت ہو گئی. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی آیت. تو جو غدیر کو تکذیب کرے تو وہ آیت الہی کا انکار کر رہا ہے. تب آپ دیکھ لیجئے جتنے مسلمان تھے، 1,24,000 صحابہ تھے، سب نے اقرار کیا جیسے ہی نبی نے کہا. تو سب نے علی کو مبارکبادی بھی دی. فقط ایک آدمی تھا، ختم کیا مجلس یہیں پہ، وہ دوڑ کے آیا اور اس نے کہا یا محمد، یہ اپنی طرف سے بول رہے ہو یا اللہ کی طرف سے؟ ہم نہیں مانتے. آپ نے فرمایا ارے میں نبی ہوں، رسول ہوں، میں اپنی طرف سے کیسے بولوں گا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو کہا یا اللہ اگر یہ سچ ہے اور تو نے ایسا کیا ہے تو میرے اوپر ابھی کوئی عذاب نازل کر. نعمان فہری نام تھا. جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا ویسے ہی اللہ نے ایک کنکری وہاں سے بھیجی. آسمان سے ایک کنکری گری اس کے سر پہ اور دبر کی طرف سے نکل گئی اور وہیں پہ وہ بھوسا ہو کے رہ گیا. اب قرآن نے اس کو بھی بند کر دیا. کہا سالا سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کر لیا کہ عذاب دے دے تو ہم نے عذاب دے دیا. تو آپ دیکھیے یہاں پہ کیوں یہ عذاب اللہ نے نازل کیا؟ اس لیے کہ اس نے سچ کہا. اس نے کہا اگر یہ سچ ہے، یعنی محمد سچ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ابھی تک اس کو شک تھا کہ یہ نبی ہیں کہ نہیں ہیں. اب آج صاف صاف کہہ رہا ہے اگر یہ سچے ہیں تو یہ عذاب تنہا کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہے. علی کی ولایت ہے، نبی کی صداقت ہے. توجہ کریں آپ. جب اللہ نے عذاب نازل کیا میرے نبی کو جھوٹا کہتا ہے اور ایسا عذاب دیا کہ ہمیشہ کے لیے نمونہ بن گیا اور بتا دیا کہ دیکھو کون ہے جو میری آیت کا جھٹلانے والا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اور ظالم کے لیے عذاب ہے خدا کی. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ظالم کے لیے عذاب ہے. تو یہاں پہ عذاب نازل کر کے دنیا میں بھی دکھا دیا. اب تمہیں یقین نہ آئے تو اب تمہیں مومن نہیں کہا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بس میں نے ختم کر دیا، وقت تمام ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے تھوڑا اگر 1-2 منٹ زیادہ ہو جائے تو ظاہر کہ دیر سے مجلس بھی شروع ہوئی، اور تھوڑا بہت جو ہے زیادہ ہو تو گھبرائیں نہیں. آئے اسی لیے ہیں. واقعہ کربلا جو ہے وہ اتنی کے لیے ہے کہ تکذیب آیات الہیہ ہو رہی تھی. آیات الہی کی تکذیب ہو رہی تھی، یہ ظلم برپا ہو رہا تھا. اس کے لیے حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ ظلم ہمیں برداشت نہیں. اسی لیے آپ کے آخری خطبے میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب خطبہ دے رہے تھے سب شہید ہو گئے، خود کی باری آئی تو آپ خطبے میں فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ دِينُ مُحَمَّدٍ، اگر محمد کے دین باقی نہیں رہ سکتا ہے مگر یہ کہ میرے خون کی ضرورت ہے تو یا سیوف خذونی، اے تلواروں آؤ مجھے لگ جاؤ، میرا خون بہہ جائے
مگر دین جد، ہمارے جد کا دین رہ جائے۔ عزیزو، اس کے بچانے کے لیے جس جس کی ضرورت تھی حسین علیہ السلام لے کے گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی لے گئے، عورتوں کو بھی لے گئے، جوانوں کو بھی لے گئے، اور فن سپہ گری کے ماہروں کو بھی لے گئے، مگر جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام نے کوئی پہل نہیں کی۔ امام نے تو یہاں تک کہ شب عاشور میں، جو آج ہم شب عاشور جسے کہتے ہیں، 9 محرم کو مہلت مانگی ایک دن کی، کہ ایک دن کی مہلت دے دے اور بھی جنگ ٹلے، جنگ نہ ہو۔ لیکن ظالم اسی پہ پیکار ہو گیا، اور جیسے ہی صبح آنے کو ہوئی ادھر سے تیر چلنے لگے، اور جیسے تیر چلے امام نے کہا کہ مہلت دے نماز تو پڑھنے کی، ٹھہر تو جا۔ ایک ایک کر کے جانے والے ہیں۔ جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ایک جاتا تھا، اور پھر جنگ ہوتی تھی، جنگ میں وہ شہید ہوتا تھا تو اس کی میت لے آتے تھے۔ عزیزو، صبح سویرے اذان صبح کے بعد سے جو سلسلہ جاری ہوا، اور ظہر کے وقت تک پھر نماز کا وقت آیا، تو اسی وقت آپ نے کہا کہ نماز ادا ہو۔ 2 صحابی ایسے تھے جن کا جواب تاریخ میں نہیں ہے۔ ابو ثمامہ سیداوی کھڑے ہوئے، ان کا مولا وقت نماز ہے۔ آپ نے فرمایا تقدم علیہ۔ ابن سعید، ابو ثمامہ سیداوی، یہ دونوں کو فرمایا میرے آگے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ عزیزو، لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، امام کے سامنے یہ دونوں بہادر اپنے سینے کو تان کے، پیچھے سارے لوگ امام کے پیچھے اقتبا کیے ہوئے ہیں نماز کی، اور یہ نماز پڑھوا رہے، اور جتنے تیر آتے تھے اپنے سینے پہ لیتے تھے اور روکتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ آخری تیر اس وقت سینے پہ لگا جب امام حسین علیہ السلام سلام پھیر رہے تھے۔ جیسے ہی تیر لگا، ابو ثمامہ سیداوی زمین پہ گر پڑے۔ امام دوڑ کے گئے، ان کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، پیار کیا۔ بھائی امام جھکے پیار کے لیے، جیسے ہی جھکے ویسے ہی پوچھا وفائی تو، اے میرے مولا کیا میں نے وفا کیا آپ کے ساتھ یا نہیں کیا؟ حسین علیہ السلام نے منہ چوم لیا، شیرو تم نے بہت وفا کیا۔ عزیزو، سب صحابی جب کام آ گئے تو اہل خاندان کھڑے ہوئے۔ بنی عامام میں سے سب سے پہلے مسلم کی اولادیں گئیں، اور انہوں نے ایسا جنگ کیا، یادگار کربلا میں جنگ۔ عزیزو، جب بنی عامام کھڑے ہوئے تو انہی میں سے 2 بچے تھے جو حضرت زینب علیہ کے بچے تھے، عون محمد، جعفر طیار کے پوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے تھے۔ یہ بھی دوڑ کے آئے اور اپنے ماموں کو بہت چاہتے تھے۔ فرمایا ماموں جان ہمیں بھی اجازت دیجئے، ہم بھی اپنی جان آپ پہ قربان کریں۔ آپ نے واپس کر دیا۔ بچے خیمے میں آئے، بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ 2-3 مرتبہ جا چکے ہیں، جواب مل چکا ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ یہ گریہ کر رہے ہیں، پوچھا میرے شیرو کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں ایک مشکل میں ہے، آپ مشکل کشا کی بیٹی ہیں، میری مشکل کو حل کروائیے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا جب ہم باہر جاتے ہیں ماموں سے اجازت مانگتے ہیں تو وہ اجازت نہیں دیتے، لیکن جب اندر خیمے میں آتے ہیں تو آپ گرم آنکھوں سے دیکھتی ہیں، ہم کیا کریں، کس طرح سے جان قربان کریں؟ آپ پکڑ کے لے کر کے حسین علیہ السلام کے پاس آئیں۔ جیسے ہی امام نے دیکھا کہ زینب لے کے آ رہی ہیں، کہا اب یہ شفیعہ بن گئیں اپنے بچوں کی۔ قریب آئی جیسے ہی زینب، حسین نے پوچھا خیر تو ہے بہن؟ کہا ہے میرے بھائی ان کو قبول فرما لیں، ان کو اجازت دے دیں۔ کہا بہن یہ تمہارے لیے میرے بعد تسلی کا ذریعہ ہوں گے، اور ان کو نجھ بھیجو۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ اللہ ہمارے لیے تسلی کا ذریعہ علی اکبر کو سلامت رکھے وہی کافی ہے۔
علی اکبر بچ جائیں وہی کافی ہیں۔ علی اکبر کی جان پر ان کو ہم نثار کرتے ہیں، ان کو نچھاور کرتے ہیں، ان کو صدقہ کرتے ہیں۔ آپ اجازت دے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دو ہیں، ایک کو اجازت دیتا ہوں اور ایک کو رکھ لو، تمہارے لیے کام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں آقا یہ نہ کیجئے گا، اس لیے کہ جب میں چلنے لگی تھی اور عبداللہ سے رخصت ہوئی تھی تو عبداللہ نے ان دونوں کو حوالے کیا تھا اور کہا بی بی جا تو رہی ہو، ان دونوں کو لے کے جاؤ، ایک کو میری جانب سے حسین پہ قربان کرنا اور ایک کو اپنی جانب سے قربان کرنا۔ عزیزو ہر طریقے سے زینب نے امام کو مجبور کر دیا۔ حضرت نے اجازت دے دی، بچے خوشحال ہو گئے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تلوار لے کے۔ ایک کو جناب عباس نے سوار کیا اور دوسرے کو جناب علی اکبر نے کیا۔ عزیزو بس چلے مہمیز کر کے اور جنگ کرنے کے لیے پکارا پسارے ساتھ تو ہمارے ماموں اور ہمارے امام کو قتل کرنا چاہتا ہے، نہیں ممکن ہے جب تک جعفر طیار کے دل بند موجود ہیں۔ جیسے ہی یہ بچے آگے بڑھے زینب نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رک گئے بچے، پلٹ کے دیکھا ماں کی طرف، کہا جاتے تو ہو لیکن یاد رکھنا یہاں پانی ایک قطرہ نہیں ہے، تم فرات پہنچ گئے تو پانی نہ پینا ورنہ دودھ نہ بخشوں گی۔ عزیزوں روایتوں میں ہے کہ یہ بچے نہر فرات کی پشت کر کے جنگ کر رہے تھے اور یہاں تک کہ اس طرح جنگ کیا کہ آواز آنے لگی کہ یہ حیدر کرار اور جعفر طیار کے شیر ہیں، اور یہ بچوں کا سن ابھی 9-10 برس کا تھا لیکن اتنے بہادر اور اس طرح جنگ کر رہے ہیں۔ تو ظالموں نے کہا ایسے پار نہیں پائیں گے کہ ایک ایک جائے اور مارا جائے، ایسا کرو کہ گھیرے میں لے لو۔ عزیزو گھیرے میں لیا، ایک ظالم نے نیزہ مارا، ایک نے تلوار مارا، گھوڑے پہ ڈگمگایا، آواز دیا آقا سلام آخری قبول کیجئے۔ گھوڑے سے زمین پہ آئے، ارے عباس دوڑے، حسین دوڑے، علی اکبر دوڑے اور دوڑ کر کے میت کو لے کے چلے۔ عزیزو خیمے میں جو لے آئے تو جناب فضہ نے مسند تیار کی اور لا کے رکھ دیا، ساری بیویاں جمع ہوئی، ماتم ہونے لگا، واہ حسینہ واہ علیہ، لیکن عزیزو سب تھی زینب نہ تھی۔ حسین نے دیکھا، کہا بی بی زینب کو بلاؤ، زینب سے کہا چلیے آپ کو آقا بلا رہے، کہا نہیں میں اپنے بچوں کے پاس نہ جاؤں گی، میرے لیے خدا علی اکبر کو سلامت رکھے، ان بچوں کو قربان کر دیا۔ لیکن جب حسین نے بہت حکم دیا کہ نہیں بی بی آؤ بچوں تک، زینب آئیں تو جیسے ہی دیکھا بچوں کو حسین نے روک کے کہا شہزادی ارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب میں بچوں کو اٹھانے لگا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے دم توڑا کہ اے ماموں اماں سے کہنا کہ ہم نہر فرات سے ایک چلو پانی نہیں پیے۔ عزیزو جیسے ہی امام نے فرمایا زینب نے سینے پہ سر رکھ دیا، اے میرے شیرو تم نے ہمیں سرخرو کر دیا، ماتم حسین یا حسین یا